کتاب میں اللہ جل شانہ اعلان فرما رہا ہے وہ میرا نبی وقت یاد کر جب صحابہ کے دل دہل گئے تھے، اب ہمارے ساتھ یہ کیا ہونے والا ہے۔ ادھر کافروں کا بہت بڑا سردار یہودیوں میں سے عمر بن عبد ود سامنے آ گیا، 1000 آدمیوں کی طاقت، اور اس نے تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور چاروں طرف سے مدینے کا محاصرہ کرتے ہوئے دیکھا کہ کہاں سے میں اپنی سواری کے ذریعے سے اس خندق کو پار کر سکتا ہوں۔ اس نے پورے مدینے کی باؤنڈری کا حدود کا جائزہ لیا، ایک جگہ چھوڑی خندق کھدی ہوئی تھی، فاصلہ تھا، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، آر پار کر کے مدینے کے اندر داخل ہو گیا، اور 3-4 کافر بھی اس کے ساتھ مدینے میں داخل ہو گئے۔ پھر اس نے اپنی تلوار نکالی، اتنی چمکدار تھی کہ صحابہ کی آنکھوں میں پڑی آنکھیں چدھا آ گئی، اور اس نے کہا حل من مبارز، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ اللہ اکبر، سارے صحابہ خاموش کھڑے، کس کا نمبر لگے گا، کون میدان میں جائے گا؟ نوجوانوں میں نوجوان صحابی، رسول اللہ کے چاچے کا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے، کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا یہاں میرے تھاپی مار دینا۔ آپ نے فرمایا عمر بن عبد ود ہے، 1000 آدمیوں کی طاقت ہے، علی تو نکڑا سا جوان ہے، تو بلوگڑا سا ہے، اس کے آگے کیا کرے گا؟ اس نے پھر اعلان کیا حل من مبارز، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ بس اخیر ہو گئی، اس نے علی کو نہیں پکارا، اس نے اسلام کو پکارا۔ آج کشمیر کے اندر اسلام میرے عزیزوں نہت مسلمان مظلوموں کی صورت میں میرے عزیزوں عزت دار عفت والی بیٹیوں کے ذریعے سے اسلام تمہیں پکار رہا ہے۔ تمہاری مسجد میں اے سی لگے ہوئے، 2 منٹ کے لیے اے سی بند ہو جائے واویلا ہو جاتا ہے۔ جاؤ بیت المقدس میں فلسطینی مسلمانوں سے پوچھو، ادھر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں اور سینے کے اندر گولی اتر جاتی ہے۔ مسلمانوں کا آج اخلاقی طور پر ہم اتنے کمزور ہو گئے، آج ہمارے اندر میرے عزیزوں اللہ اکبر کاروبار کرنے کا جذبہ تو موجود ہے، لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا جذبہ موجود کوئی نہیں۔ یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت جہاد کو چھوڑ دے گی تو قدم قدم پر ذلتیں اٹھانی پڑے گی، اور آج ہر میدان کے اندر مسلمانوں یہ ہو رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے میرے عزیزوں ہماری حکومت وقت اللہ اکبر افواج پاکستان کے نوجوان یہ ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزوں اگر وہ ذمہ داری پوری کرنا ہے تو ہمیں بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے۔ اگر وہ اپنی جان سے جہاد کرنا ہے تو ہمیں اپنے مال سے جہاد کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے میرے عزیزوں، ہمیں اپنے علاقے کی مسجدیں، ہمیں اپنے علاقے کے غریب، اپنے محلے کے غریب نظر آتے ہیں۔ جاؤ پوری دنیا کے اندر جا کے دیکھو، افغانستان کا حال تمہارے سامنے ہے، کشمیر کا حال تمہارے سامنے ہے، برما کے مسلمانوں کا، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا حال تمہارے سامنے ہے۔ جہاں روزہ رکھنے پر پابندی، قرآن تراویح میں سننے پہ پابندی، اذانیں دینے پہ پابندی، اکٹھے ہو کر نماز با جماعت پڑھنے پہ پابندی۔ مسلمانوں اللہ کا احسان مانو، اس ملک کو بچاؤ، اس ملک کے لیے اپنا جان مال قربان کرو جس کے اندر اللہ نے قرآن پڑھنے کی بھی آزادی عطا فرما رکھی، نماز پڑھنے کی بھی آزادی عطا فرما رکھی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ ہم ناقدر لوگ ہیں۔ رات میرے عزیزوں اللہ اکبر میں اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں، میرا بچہ رات گھر آ کے کہنے لگا بابا جی اس مسجد میں 2 نمازیوں کی صفیں ہیں، بابا جی اس مسجد میں 1 نمازیوں کی صف ہے، بابا جی اس مسجد کے اندر 1.5 نمازی کی صف ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اس دور کے اندر کہا گیا قرآن لاوارثہ ہو گیا۔ میرے عزیزوں آٹے کے چھیلے لینے کے لیے 2-2 ہزار آدمیوں کی قطاریں لگ جائیں گی، قرآن سننے کے لیے 2 صفیں مسجد کے اندر نہیں ہو رہی۔ اب بھی کہتے ہو کرونا کیوں آیا، ہمارے سے غلطی کیا ہو گئی ہے؟ جاؤ بازاروں کے اندر جا کے دیکھ لو، کیا سگریٹ نوشی لوگوں نے رمضان کے مہینے میں چھوڑ دی؟ کیا لوگوں نے میرے عزیزوں یہ ٹینٹ لگا کر، خیمے لگا کر، پردے باندھ کے چائے کے ہوٹل آباد ہیں، چائے بنانے والے کو موت یاد نہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں چائے پینے والے کو موت یاد نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، چائے بنانے والا چائے بناتے بناتے موت آ گئی، اور چائے کے گھونٹ پینے والے کو پیتے پیتے موت آ گئی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ احساس ہی کوئی نہیں۔ اور حکومت وقت کو بھی سلام ہے، ان لوگوں کا محاسبہ ہی نہیں کرتے، ان لوگوں کو پکڑتے ہی کوئی نہیں۔ ہم اپنی موزمانہ انتظامیہ سے، ہم تو جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے پیر محل کی انتظامیہ سے
بہت اچھا کام کرتی ہے، مساجد مدارس کے تحفظ کے لیے بہت سی احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی ہیں، سیکیورٹی گارڈ بھی مسجد کے دروازے پر تعینات کیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری انتظامیہ سے درخواست ہے ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے جو رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کی بے احترامی کرتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ان لوگوں کو موقع دیتے ہیں جو خود روزے سے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اگر ہمارے شہر کے ہوٹل بند ہو جائے، چائے کے اسٹال بند ہو جائے اور افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے کھلیں گے، جب کھانے پینے کو نہ گھر میں ملے گا نہ بازار میں ملے گا، تو انسان خود مجبور ہو کے روزہ رکھے گا اور چلو کسی نہ کسی درجے کے ثواب کے اندر آ جائے گا۔ ہم میرے عزیزوں کرنے سے پہلے سوچتے ہیں یہ کیسے ہوگا، مال کہاں سے آئے گا، یہ کیسے کریں گے۔ واہ جوانا واہ جوانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے ساتھ دینے والا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی دنیا برداشت کرے اس کی للکار میرے لیے نہیں اسلام کے لیے، میرے سے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی ذرا یہاں تھاپی مار دیجئے۔ اس نے تیسری مرتبہ اعلان کیا حل من مبارز، کوئی تمہارے اندر مرد نہیں ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ مانے لگے کہ میں رونے لگ گیا، میرے اللہ کے نبی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا کملی والے میرے قد قامت کو نہ دیکھ، میرے بچپنے کو نہ دیکھ، میری چڑھتی جوانی کو نہ دیکھ، میری نسبت کو دیکھ کہ کس کا کندھے پر ہاتھ پھروا کر میدان کے اندر جا رہا ہے۔ اگر یہ ہاتھ جلابیب کی آنکھوں پہ لگ جائے تو اس کا اندھا پن دور ہو جائے، اگر یہ ہاتھ اللہ اکبر جابر کی ہڈیا کے اندر لگ جائے، اگر یہ ہاتھ جابر کی چگیر کے اندر لگ جائے تو 1400 کا لشکر یہ چگیر کی روٹی کھائے، روٹی میں کمی نہ ہے۔ اگر یہ ہاتھ پیالے اس پیالے کو لگ جائے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دیا تھا کہ 72 صفہ کے چبوترے والوں کو بلاؤ، پیغمبر تیرے ہاتھ کا کیا کمال ہے۔ اگر صدیق کے سینے پہ ابو بکر کے سینے پہ لگ جائے تو صدیق اکبر بن جائے، اگر عمر کے سینے پہ لگ جائے فاروق اعظم بن جائے، عثمان کے سینے پہ لگ جائے زود و سخا کا پیکر بن جائے۔ یا اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر یہ تیرا ہاتھ علی کے سینے پہ لگ جائے تو علی شیر خدا بن جائے۔ پھر اللہ کے نبی نے اللہ اکبر حضرت علی کو بلایا، اپنے سینے سے لگایا، پھر اپنا امامہ مبارک حضرت علی کے سر پہ باندھا، پھر کندھے پر ہاتھ پھیرا، فرمایا جا علی اللہ اکبر، تیرے ساتھ تلوار کی مدد نہیں، تیرے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ حضرت علی جب میدان کے اندر تلوار لے کے آئے، اب وہ عمر بن عبد ود حضرت علی سے کہنے لگا کون ہو؟ ہاں، کہنے لگے ابو طالب کا بیٹا۔ کہنے لگا اچھا وہ جو میرا دوست تھا۔ کہ جا بیٹے اپنا کام کر، میں تجھے پیار تو دے سکتا ہوں، تیرے پر تلوار نہیں چلا سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے سنا ہے تو 3 باتوں کو قبول کرتا ہے۔ کہا ہاں، کہ پہلی بات یہ میں تجھے چھوٹ دیتا ہوں، میں تجھے اجازت دیتا ہوں، جا اپنی جان بچا، بھاگ جا۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبد ود 24,000 کے لشکر کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگے کل کا چھوکرا مجھے کہہ رہا اپنی جان بچا لے۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے۔ انہوں نے کہا نہیں پڑھتا، جا جان بچا، میں تجھے من دیتا ہوں، بھاگ جا، تجھے کوئی نہیں روکے گا۔ وہ کہنے لگا پاگل تو نہیں ہو گیا، مجھے کہہ رہے۔ حضرت علی فرمانے لگے پھر تیسری بات، آ جا میدان کے اندر، سواری سے اتر، میں بھی نیچے کھڑا ہوں۔ وہ سواری پر تھا، اسے ایسا جوش آیا، ایسا غصہ آیا، اپنی تلوار نے ہاتھ سے نکالی، اپنی سواری پر سے اترا اور زوردار ایک چکر گول دائرے کا کھینچا اور اپنی سواری کی ٹانگوں پہ مار کے اپنی تلوار سے چاروں گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی۔ کہ اس لیے میں نے ٹانگیں کاٹ دی کہ میں واپس نہ لوٹ سکوں، آج فتح کا دن ہے، آج پتہ لگے گا کون طاقت والا اور کون کمزور ہے۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے دیکھے اور آسمان کی طرف بلند کیے، یا اللہ یہ میرا علی ہے، یا اللہ یہ میرے چاچے کا بیٹا ہے جس چاچے نے سفر میں حضر میں جلوت میں خلوت میں بڑا یا اللہ میرا خیال کیا ہے، کلمہ پڑھا نہ پڑھا وہ اگلی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا دھیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، میں نے پھر کہا جا، میں نے تجھے مندی چلا جا۔ کہنے لگا علی کیسی باتیں کرتے ہو، اگر میں چلا گیا تو عرب کی لڑکیاں میرے پہ شیر کسیں گی، عرب کی لڑکیاں میری کمزوری پہ شیر پڑے گی، میں دون چھوڑ کے بھاگ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
واہ شیر خدا، کہنے لگے موقع میں دیتا ہوں تلوار کا، پہلے تو وار کر، میں وار نہیں کرتا۔ اس نے تلوار کا وار کیا، اتنا زوردار وار تھا، حضرت علی نے ڈھال آگے لوہے کی ڈھال کو دو ٹکڑے کرتا ہوا علی کی ماتھے پہ تلوار آ کے لگی۔ نبی حضرت علی کا چہرہ زخمی ہوا، ادھر کفر نے ہنسنا شروع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اور آنسو نکلنا شروع ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو ہم دیکھ رہے تھے، اسباب کی طرف نہیں، آپ نے صحابہ کے لشکر کو نہیں بھیجا کہ میرے صحابہ آ جاؤ، فرمایا ہم دیکھ رہے تھے جب علی کے ماتھے سے خون کا فوارہ نکلا اور ڈال ٹوٹ گئی، اللہ کے نبی نے یوں کر کے اشارہ کیا، فرمایا علی آگے بڑھ، اللہ کی مدد آ گئی۔ حضرت علی کہتے ہیں نگاہ رسول اللہ کے چہرے پر تھی اور مدد میں عرش والے سے مانگ رہا تھا۔ میں نے بھی جوانی کے عالم میں یوں کر کے گول چکر کھایا، قد میرا چھوٹا تھا، عمر بن عبد بہت تکڑا جوان تھا، میں نے یوں کر کے چھلانگ ماری، پہلا تلوار کا وار کیا، زیرہ سمیت دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر بن عبد جب زمین پہ گرا، پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے مسکرا کے فرمایا اللہ اکبر۔ آج حبل کا، آج لات و عزا کا دور ٹوٹ گیا، آج اللہ کا نام بلند ہو گیا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف کہاں منہ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ تیری اداؤں اور نگاہوں کی برکت سے آج علی میدان میں کامیاب ہو گیا۔ مسلمانوں ہماری ایک تاریخ تھی، ہم نے اس تاریخ کو دہرایا نہیں، ہم نے اس تاریخ کو بھلا دیا، ہم نے اس تاریخ کو کتابوں کے اندر چھپا دیا۔ مسلمانوں خدا پاک کی قسم ہے میدان کے اندر اترتا تھا، اس وقت کا علی خیبر کے میدان میں، خندق عذاب کے میدان میں اترا، فتح کا تاج پہن کے آیا، علی کا غلام محمد بن قاسم سندھ کی وادی کے اندر اترا، اللہ اکبر، ایک نہ ہفتہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرا کے چلا گیا ہے۔ آج مسلمانوں ہماری معیشت کو، ہمارے نوجوانوں کی طاقت کو کمزور کر دیا گیا، ہمیں اتنا کمزور کر دیا گیا، ہماری میرے عزیزوں ہماری رسائی، ہماری دوڑ صرف موبائلوں کی گیموں تک ہے۔ اے مسلمانوں یہ پورا کفر کا ایک بہت بڑی سازش ہے، یہ دھوکہ ہے، تمہاری ساری صلاحیتوں کو، تمہاری طاقتوں کو، تمہاری سوچوں کو، ذہن کی وسعتوں کو تمہارے موبائل کے حوالے کر دیا کہ مسلمانوں کو ان گیموں میں، ان موبائل کے چکروں میں لگا کر اتنا کمزور کر دیا جائے، نہ اسلام یاد آئے، نہ اسلام والوں یاد آئے۔ 25 دن محاصرہ رہا، آخری 24,000 کا لشکر کافروں کا مدینہ چھوڑ کے اللہ اکبر شکست کھا کے واپس چلا گیا۔ اب آگے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ نے اپنی زرہ مبارک اتاری، آپ نے اپنی تلوار مبارک رکھی، آپ نے غسل مبارک کیا۔ جب آپ غسل مبارک کر کے آپ نے غسل فرمایا، غسل فرما کے جب باہر تشریف لائے تو دیکھا جبرائیل علیہ السلام زرہ پہن کے تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے کہ اللہ کے نبی جبرائیل نے تو تلوار پہن رکھی ہے، جبرائیل نے تو زرہ پہن رکھی ہے، جبرائیل تو بھی گھوڑے پر سوار ہے، محمد آپ نے زرہ کیوں اتار دی، محمد آپ نے تلوار ہاتھ سے کیوں رکھ دی؟ آپ نے فرمایا جبرائیل بتا کیا کرنا ہے؟ کہ وہ بنو قریظہ جو مدینے میں آپ کے ساتھ دینے کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے دیکھا جب 24,000 کا لشکر میدان کے اندر مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے آ گیا تو بنو قریظہ کے لوگ بنو نذیر کے ساتھ جا کے مل گئے، کملی والے آج دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیا جائے گا، آج بنو قریظہ والوں سے بھی نمٹا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے پھر مدینے میں اعلان کیا میرے صحابہ تیاری کرو، بھی پروردگار عالم کی طرف سے ابھی جنگ کا اعلان ہے، پروردگار عالم کی طرف سے میدان میں اترنے کا اعلان ہے۔ میرے عزیزوں صبح کوئی دکان پہ جاتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، کہتا اب مجھے کوئی کام نہ کہنا، میں تھکا ہوا ہوں، اب میں دہی بھی نہیں لاؤں گا، اب میں پودینہ دھنیا بھی نہیں لے کے آؤں گا، اب مجھے کوئی کام نہ کہنا۔ واہ صحابہ، خدا پاک کی قسم قربانیوں میں کتنے اعلیٰ۔ جب حضور نے فرمایا دوبارہ تیار ہو جاؤ، صحابہ کہتے ہمارے سے اٹھا نہ جاتا تھا، ہم پھر دوبارہ اسلحہ لے کر، ہم پھر دوبارہ تلواریں نیام سے باہر لے کے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی بتاؤ کہاں چلنا ہے؟ اللہ اکبر، ہم نے خیبر کے، ہم نے غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا، قلعے کے اندر بند ہو گئے، اب پیشکش ہو رہی ہے، بتاؤ سرنڈر کرتے ہو کہ نہیں، ہتھیار ڈالتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجو۔
ہم اس سے مشورہ کریں گے، اس سے مذاکرات کریں گے، صحابی رسول اس سے مذاکرات کریں گے۔ آپ نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا قلعے کے اندر، ابو لبابہ جاؤ ان سے مذاکرات کر کے آؤ، ان کو سرنڈر کر دے، اسلام کی حقانیت کے علاوہ کہیں دوڑنے کا راستہ نہیں، آ جاؤ کلمہ پڑھو۔ اب ابو لبابہ گئے، آپس میں مشورہ ہوا، ان کے تعلق داری رشتہ داری تھی، ان کی جان پہچان تھی۔ ابو لبابہ سے وہ یہود کہنے لگے، بنو قریظہ والے، ابو لبابہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی یا ہم نے ہتھیار ڈال دیے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا ابو لبابہ جو مشورہ ہو گیا راز فاش نہیں کرنا، فرمایا انہیں باہر نکالو، انہیں قتل کریں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ کیا کریں گے مسلمان، رسول تمہارا نبی ہمارے ساتھ کرے گا کیا اگر ہم ہتھیار ڈال دیں؟ تو انہوں نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا، بس اتنا کہا کہ تم جیسے مرضی ہتھیار ڈالو نہ ڈالو تمہاری گردنیں اڑائیں گے۔ اللہ، پھر منہ میں انگلی دے کے بیٹھ گئے، کہنے لگے او ہو یہ تو رسول اللہ کا میں نے راز فاش کر دیا، یہ میں نے کیا کیا؟ بے شک زبان سے نہیں کہا، آج میرے عزیز و اسلام کو، مسلمانوں کو اور پاکستان کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے اپنوں کی وجہ سے، جو یہود و نصارہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، جو ایسے ہیرے تھے جنہوں نے یہود و نصارہ کی پیشکشوں کو ٹھکرا دیا، انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا، انہیں قید کے اندر ڈال دیا گیا۔ آ جاؤ مسلمانوں، اس وقت پوری دنیا کو دکھانے کا وقت ہے، مسلمان نہ معاشی طور پہ کمزور ہے، نہ ایمان کی طاقت کے طور پہ کمزور ہے۔ جس جگہ جس میدان کے اندر اتار لو، مسلمان کلمہ پڑھتا ہوا میدان کے اندر آ جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح 1400 سال فاتح بنا، آج بھی اسلام کی طاقت سے، اسلام کی برکتوں سے انشاءاللہ مسلمان ہر جگہ فاتح بن کے آئے گا۔ یہ تو کافروں کی بھول ہے، یہ 4 دن کی ان کے پاس لولی پاپ ہے کہ ان کی اقتصادیات کو، ان کی معیشت تجارت کو کمزور کر دیا۔ عزت تو اللہ اسلام کو دے گا۔ صدق اللہ و رسولہ کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہم پھر بھی آج کے رسول ہیں۔ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں، اللہ اکبر، ریاض الجنہ میں اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا۔ آج بھی میرے عزیزوں کوئی زائرین عمرہ کرنے کے لیے جائے، حج کرنے کے لیے جائے، جہاں 7 ستون ہیں وہاں ستون ابو لبابہ، ستون ابو لبابہ، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں 2 نفل پڑھیں تاکہ میری توبہ قبول ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا ابو لبابہ کیا ہوا، کہنے لگے میں نے زبان سے تو نہیں کہا تھا، ہاتھ کا اشارہ کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کی طرف سے جب برات آئے گی اس وقت تجھے کھولا جائے گا، میں محمد بھی تیری رسیاں نہیں کھولوں گا۔ 5 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، ابو لبابہ کی رسیاں کھولی جاتی، نماز پڑھتے، پھر ابو لبابہ کو باندھ دیا جاتا۔ اللہ اکبر، تہجد کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا أمثالهم وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم۔ جب یہ آیت آئی حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا ام سلمہ، ایسا ابو لبابہ نے توبہ کی کہ اس کی توبہ پر اللہ کا قرآن نازل ہو گیا۔ ام سلمہ اپنی کھاٹ سے اٹھی، ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی، کہنے لگی یا رسول اللہ، اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دو میں جا کے ابو لبابہ کو خوشخبری سناؤں۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا جا ام سلمہ چلی جا۔ اللہ اکبر، آج بھی اللہ خوشخبری دے رہا ہے، کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ الا اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ آج بھی کہہ رہے ہو مومنو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، حد سے تجاوز کر گئے، ان کے گناہوں نے پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو لیا، ان کے گناہوں نے سمندروں کی حد کو عبور کر لیا، ان کے گناہوں نے روئے زمین کے 4 چفیروں کو بھر دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں نے رمضان کا مہینہ دے دیا، روزہ رکھو گے مغفرت کا اعلان، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھجور کے دانے سے افطار کرو گے مغفرت کا اعلان، سحری کرو گے ہر لقمے پہ مغفرت کا اعلان، نماز میں تراویح میں سجدے کرو گے، قرآن سنو گے مغفرت کا اعلان۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستون سے باندھا ہوا ہے۔ ام سلمہ آئی، کہا بیٹے ابو لبابہ، کہ جی اماں جان، کہنے لگے میں رویا کہ اللہ کی طرف سے سزا تو نہیں آ گئی۔ اماں نے مسکرا کے فرمایا ابو لبابہ مبارک ہو، تیری توبہ پر خدا کا قرآن آ گیا۔ صحابہ اکرام مسجد نبوی میں نماز کے لیے بیٹھے تھے، صحابہ دوڑے، کسی نے رسی کا کونا پکڑا، کسی نے گانٹھ پکڑی، کہا ابو لبابہ تیری رسیاں کھولے، کہا اگر توبہ اللہ کی طرف سے قبول ہوئی ہے تو رسیاں بھی محمد الرسول اللہ ہی کھولیں گے۔ ام سلمہ نے جا کے رس کی، یا رسول اللہ
اللہ تیرا ابو لبابہ کہتا ہے مجھے کھول دیا جائے۔ حضور اپنے حجرے مبارک سے اٹھے، ابو لبابہ کے پاس آئے، رسیوں کی گرہ کھول رہے تھے اور بل بھی کھول کے ابو لبابہ کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ فرمایا واہ جوانا، زمین پہ رو کے ایسا دکھایا پروردگار عالم نے تیرے رونے پر قرآن اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ اکبر، یہ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کو احساس دلا رہا ہے یہ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، اجر اس کا میں دوں گا، کیا دے گا یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اور لوگوں تم نے حلال چیزوں کو اپنے پہ منع کیا، حرام چیزوں کی تو بات ہی کوئی نہیں، تم نے حلال چیزوں کو اپنے پہ منع کیا۔ اور لوگوں تم روزہ رکھ کے دکھاؤ، پھر اجر بھی میں تمہیں دکھاؤں گا۔ اگر تم 15 گھنٹے بھوکے رہو تو ایسا اجر عطا فرماؤں گا، دنیا کی بھوک اور دنیا کے فاقوں کو بھول جاؤ گے۔ مسلمانوں، یہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ، رمضان کا مہینہ مساوات کا مہینہ، رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ۔ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوا کرتی تھی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی اتنا سخی ہو جایا کرتا تھا، تیز ہوا جس طرح چلی کرتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کے لیے ہاتھ اتنا تیز ہو جایا کرتا تھا۔ اپنوں کا روزوں میں خیال کرنا ہے، غریبوں کا خیال کرنا ہے، رشتہ داروں کا، وآتِ ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اپنوں کا پرایوں کا خیال کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدقات، عطیات، زکوٰۃ سے بھی اور خیرات سے بھی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ یہ عرب کا ایک واقعہ ہے، عرب کے شیخ نے ایک مسجد بنائی، مسجد بنا دی۔ جب مسجد مکمل ہو گئی، رات کو خواب میں دیکھتا ہے، اللہ اکبر، اعلان ہوا، فرمایا تیری بھی مغفرت ہو گئی اور جس نے اس گھر کے بنانے میں تیرے ساتھ تعاون کیا اللہ نے اسے بھی بخش دیا۔ صبح اٹھا، ٹھیکیداروں کو بلایا، مزدوروں کو بلایا، میرے عزیزوں جت کے ذمے مسجد بنانے کا کام سونپا تھا سب کو بلایا۔ اس نے کہا سارا پیسہ میرا خرچ ہوا، ریال میرا خرچ ہوا، سیمنٹ میں نے لا کے دیا، بجری سیمنٹ میں نے لا کے دی، اینٹیں سریا میں نے لا کے دیا۔ یہ کون ہے جو میرے ساتھ میرا معاون بن گیا؟ میں نے خواب میں دیکھا میری بھی مغفرت ہو گئی، تعاون کرنے والے کی مغفرت۔ سارے ٹھیکیدار، سارے مزدور پریشان، کہنے لگی جی گواہی دیتے ہیں، کسی کے 4 آنے بھی نہیں لگے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا نہیں نہ کوئی بات ہے، کہا مالدار صاحب، رئیس صاحب، ہاں جب کام زوروں پر ہو رہا تھا سیمنٹ کی تھوڑ پڑ گئی، تیرے سے رابطہ کیا، تو نے کہا ابھی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سامنے والا پڑوسی اپنے گھر سے باہر نکل رہا تھا، اس نے کہا کیوں کام روک دیا؟ ہم نے کہا کہ سیمنٹ کم پڑ گیا، ابھی مالک کی طرف سے سیمنٹ آ جائے گا۔ کہنے لگا چلو جب تک سیمنٹ آئے گا میرے گھر کے اندر 1 بوری پڑی ہوئی ہے، یہ بوری میں دیتا ہوں تو اپنا کام جاری رکھو۔ اتنے میں بوری لے کے آیا، تیری طرف سے بھی سیمنٹ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس پڑوسی کو بلایا، ادھر آئیے جناب، آپ نے یہ ایک تعمیراتی کام میں سیمنٹ کی بوری دی کا جی کہ میں نے ارادہ کیا تھا خالص اپنے پیسے سے، کسی کا مال کسی کا تعاون استعمال نہیں کروں گا، اپنے پیسے سے خود میں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ تو نے 1 بوری دی، لے 1000 درہم میں تجھے دیتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی اپنے پاس رکھ، میں نہیں لیتا۔ اس نے کہا 10,000 درہم دیتا ہوں، کہ بھائی اپنے پاس رکھ، میں نہیں لیتا۔ بات چلتے چلتے 1 لاکھ تک پہنچ گئی، 1 لاکھ ریال تک پہنچ گئی۔ پھر بات چلتے چلتے 1 سیمنٹ کی بوری کے بدلے میں 10 لاکھ ریال تک پہنچ گئی۔ جب اس نے 10 لاکھ ریال کہا بھائی تو 10 کروڑ ریال دے، میں نہیں لوں گا۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ سیمنٹ کی 1 بوری 10 لاکھ ریال دیتا ہوں تب بھی نہیں لیتا۔ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا راز راز ہوا کرتا ہے، جو کل رات خواب تجھے آیا وہ کل رات خواب مجھے بھی آ گیا۔ اور میرے عزیزو، آج اللہ کا گھر تمہاری عطاؤں کا، آج اللہ کا گھر تمہارے تعاون کا متمنی ہے۔ یہ دینی مدارس میں وہ ننھے ننھے جوان جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور لوگوں سعودی عرب والے، انگلینڈ والے، انگلینڈ کی بہاروں کو چھوڑ کر، وہاں کے پاؤنڈ اور ڈالر کو چھوڑ کے اپنے گھر کی چٹنی روٹی پر آ گئے کہ جیڑا روزہ گھر کھولن دا مزہ آندا ہے باہر نہیں آندا۔ یہ بچے
قرآن کے وارث ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا. آج میرے عزیزوں مدرسے کے اندر تم انہیں سموسہ دو تو قبول, سیب کا دانہ دو قبول, پانی کا گھونٹ دو. انہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ کے قرآن پہ قربان کر دیا. صرف یہ مدرسہ نہیں, پورے پاکستان کے اندر جتنے ادارے ہیں سارے آج ارادہ کرو ہم تمام دینی اداروں کا خیال کریں گے. کہو انشاءاللہ. تمام مسجد کو آباد بھی کریں گے اور تمام مسجد کے تعمیراتی کام میں انشاءاللہ اس کے اخراجات کے اندر اپنا تعاون ضرور شامل کریں گے. کہہ دو انشاءاللہ. اللہ جل شانہ کے دربار میں رمضان المبارک کا پہلا بہاروں والا جمعہ, برکتوں والا جمعہ, آج اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور سچے دل سے اپنی توبہ کا اعلان کریں اور توبہ کا اظہار کر کے کہہ دیں یا اللہ میری توبہ. پھر کو یا اللہ میری توبہ, بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ.